بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں علامہ اقبال کے سیاسی افکار کے حوالے سے کہ علامہ اقبال نے اسلام کی سیاسی فکر کو کس طرح دیکھا ہے اور کس طرح سمجھا اور کس طرح بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہماری ایک نشست ہوئی جس میں ہم نے کچھ ابتدائی باتیں کی تھیں، اور جو اس سے متعلقہ مزید ضروری مباحث ہیں ان کو ہم آج کی گفتگو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کی تحریر ہے دی پولیٹیکل تھاٹ ان اسلام، یہ علامہ اقبال کا مضمون ہے جو سوشیالوجی کا ریویو لندن کے 1908 کے شمارے میں چھپا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان ریویو الہ آباد کے شمارے میں دسمبر 1910 کو، اور اس کے بعد پھر جنوری 1911 کو، یعنی 2 قسطوں میں یہ شائع ہوا۔ یہ بہت ہی جامع مضمون ہے جس میں علامہ اقبال نے اسلام کی سیاسی فکر کو موضوع گفتگو بنایا۔ یہ کوئی اس میں دوسرا کلام نہیں ہے کہ ریاست کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، وہ اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یعنی اسلام کی جو اجتماعیت ہے یا اسلام کی جو اجتماعی فکر ہے، اجتماعی سوچ ہے، اس کی کولیکٹیو آئیڈینٹی ہے، وہ ریاست کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا آغاز خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے ہوتا ہے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو وہاں پہ آپ نے ایک ریاست قائم کی، اور اس ریاست کے تحت ہی پھر مدنی زندگی بالکل مختلف ہوگی مکی زندگی سے۔ یعنی مکی زندگی میں جو آپ کا طرز عمل تھا اسلام کے مخالفین کے ساتھ، یا مسلمان کا جو رویہ تھا، جو اسٹریٹجی تھی، وہ مدینہ میں کیوں بدلے؟ مکہ میں ریاست نہیں تھی اور مدینہ طیبہ میں آتی ایک ریاست وجود میں آ گئی۔ ایک اور نقطہ جو ہمیں اس کی سپورٹ میں نظر آتا ہے سیرت پاک کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب مکہ کے اندر کفار مکہ کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو صحابہ کرام نے آپ کی اجازت سے حبشہ کو ہجرت بھی کی، اور کئی صحابہ گئے، آئے پھر گئے، لیکن آپ سے حبشہ تشریف نہیں لے گئے، حالانکہ مظالم کم نہیں تھے۔ اب دیکھیں جہاں پہ آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا، جو شاہ ابی طالب جیسے معاملات ہوئے، کتنے مظالم ہوئے، آپ کو کتنی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ حبشہ کیوں نہیں چلے گئے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے، حبشہ اگر آپ تشریف لے جاتے تو وہاں پہ پہلے سے ایک ریاست موجود تھی، آپ رعایا کے طور پہ جاتے، اور یہ آپ کی شان نہیں تھی۔ اور اسٹیبلش سسٹم کو ڈسٹرب کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جہاں پہ امن ہو، قانون کی عملداری ہو، لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں، اور وہاں اسلام جا کے کوئی فتنہ فساد پیدا کرے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو ان حالات میں تو آپ کا حبشہ جانا پھر کوئی مناسب اقدام نہیں لگتا۔ یہی وجہ کہ آپ حبشہ تشریف نہیں لے گئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ضرورت تھی، ایک ناراضی معاشرہ تھا، ایک لا لیسنس تھی، اور اہل مدینہ اس تلاش میں بھی تھے کہ انہیں کوئی حکمران ملے جو ان کے اندر یہ جو مسائل ہیں، لا لیسنس ہے، لا قانونیت ہے، اس کو درست کریں اور ایک ہموار سوسائٹی وجود میں آئے۔ تو جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک ریاست کی صورت میں اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، بہت سی تجاویز تھیں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنیاد بنایا جائے، نبوت کے اعلان کو بنیاد بنایا جائے، اور بہت سے پوائنٹس تھے، لیکن جہاں پہ آ کے کنسنسس ہوا وہ ہجرت ہے، ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ اور جب آپ ہجرت کو بنیاد بناتے ہیں، اس لیے اسلامی کیلنڈر شروع ہجرت سے ہو رہا ہے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ آپ عام معاشرے کے سے اٹھے اور ایک ریاست کے فیز میں داخل ہو گئے، یہ ہے ہجرت۔ ہجرت کا ایک مقصد تھا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ریاست کا وجود جو ہے وہ خود اسلامی جو سوشل سسٹم ہے، اسلام کا جو معاشرتی اور سماجی نظام ہے، اس کو روح عمل کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ہے، جس کے بغیر بہت سے اسلامی احکام اور اسلام کے آنے کے بہت سے مقاصد ایسے ہیں جو فلفل نہیں ہو سکتے تا وقت کہ ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ وجود نہ ہو۔ اب جب ریاست وجود میں آئے گی تو اس کی کس فلسفی پہ اور کس پولیٹیکل تھاٹ پہ وہ چلے گی، علامہ اقبال نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اچھا، اور آئیڈیل ریاست کا بھی علامہ اقبال نے بار بار ذکر کیا۔ اگر ہم جاوید نامہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مرغدین کی جو ریاست ہے ایک آئیڈیل ریاست ہے، جس کا نقشہ علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، اور آج تک وہ ریاست ظاہر ہے اس طرح سے وجود میں تو نہیں آئی، اتنی ایڈوانسڈ ویلیوز کے لحاظ سے، موریلٹی کے لحاظ سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ہیومن ویلیوز کے لحاظ سے، ریسپیکٹ آف ہیومینٹی کے لحاظ سے اب انسانیت اس طرف سفر کرنا ہے، لیکن حضرت علامہ اقبال نے اپنے افکار کے ذریعے سے اس کا ایک نقشہ کھینچ کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں صرف جب پولیٹیکل تھاٹ پہ اب رہتے ہیں، تو جیسا عرض کیا تھا کہ اس کی بنیاد تو علامہ اقبال قرآن مجید سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیتے ہیں،
اور پھر ان کی جو تعبیرات آگے ہوئی ہیں مسلم مفکرین نے کی ہیں ان کو بھی علامہ لیتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس پہ اپنے کمنٹ کرتے ہیں، اور جہاں پر اس کے اندر کچھ تبدیلی کی کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ چند بنیادی نکات جن پہ ہم لاسٹ ٹائم بات کی ہے ہم نے، اس کا میں اجمالی بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی بات جو علامہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہوگی یا اسلامک کامن ویلتھ ہوگی اس میں کوئی بھی پریویلیجڈ کلاس نہیں ہوگی، کوئی بھی مراد یافتہ طبقہ نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے قانون کی نظر میں سب کے سب لوگ برابر ہیں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے قانون میں ریاست اور مذہب، کلیسا اور اسٹیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وحدت ہے، ایک آرگینک یونٹی ہے۔ یہاں اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب علامہ اقبال ریاست اور مذہب کی وحدت کی بات کرتے ہیں اس سے مراد مغرب کا تصور ریاست ہے، نہ مغرب کا تصور مذہب ہے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مذہب اور ریاست جو ہے یہ سیاست الگ الگ نہیں ہے، تو اس کو مغربی کانٹیکس میں جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اتنی جامعیت کے ساتھ زندگی کو ایڈریس کرتا ہے، زندگی کو بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ دین اور دنیا کی تفریق باقی ہی نہیں بچتی۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ مذہب کے نمائندہ، معروف معنوں میں مذہب کے نمائندہ لوگوں کو اقتدار میں بٹھا دیں تو اس سے مذہب اور سیاست کی وحدت پیدا ہو جائے گی۔ جب علامہ اقبال جی کہتے ہیں جدا دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اس سے علامہ اقبال کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سیاست کو دین کی بتائی ہوئی ویلیوز کے ماتحت ہونا چاہیے۔ جو دین نے بنیادی اصول دیے ہیں سیاست کے، جس کی بنیاد جیسے علامہ پہلے کہہ رہے ہیں بنیاد یہ ہے کہ نفس انسانیت میں سب لوگ برابر ہیں، اور جو بنیادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی صورت میں رکھی اور جس کی پریکٹیکل ایکسٹینشن ہمیں نظر آتی ہے خلافت راشدہ کے دور کے اندر، یہ جو نظام ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نئی کوئی چیز مذہبی ہے ایکسکلوزیولی، نہیں کوئی چیز ایکسکلوزیولی دنیا سے متعلق یا دنیا کی سیاست سے متعلق ہے، بلکہ وہاں پر سیاست بھی عبادت ہے اور عبادت بھی سیاست ہے۔ یعنی کون سا ایسا معاملہ ہے جو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک کے اندر اور خلافت راشدہ کے اندر جو مسجد میں نہیں طے پا رہا، یعنی مسجد سائملٹینیسلی پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، عبادت گاہ بھی ہے اور کمیونٹی سینٹر بھی ہے، سارے معاملات مسجد کے اندر طے ہو رہے ہیں، اور اس احساس کی تحت ہو رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان میں سے ہم ہر چیز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ خود خلفائے راشدین کے پہلے جو ان کے ایڈریسز ہیں، اوپننگ ایڈریسز، جو ان کی پہلی سپیچز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں جو چیز ایک غالب ایلیمنٹ آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ عوام کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس جب اکٹھا ہوگا تو یہ خشت اول ہوگی دین اور سیاست کی یکتائی کی۔ اس سے کبھی بھی حکمران جو ہے اپنے آپ کو کوئی سپیریئر سوسائٹی کا فرد نہیں سمجھے گا، کوئی پریویلیج کلاس نہیں سمجھے گا۔ تو علامہ یہاں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ اور باتیں ہیں جن کا بنیادی خلاصہ یہی ہے کہ جو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے، جو روح ہے جمہوری، وہ پورے کے پورے اسلام کی سیاسی فکر کے اندر، سیاسی نظام کے اندر ہمیں رواں دواں نظر آتی ہے۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ سسٹم کیسے آگے چلا خلافت راشدہ کے بعد۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حقیقی جمہوری روح تھی جو متعارف کروائی تھی خلافت راشدہ کے نظام نے، وہ آگے اس صورت میں نہیں چلی، آگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظام ملوکیت میں یا شہنشاہیت میں ڈھل گیا، لیکن یہ جو شہنشاہیت ہے یہ دنیا میں رائج بقیہ شہنشاہیتوں سے بالکل مختلف تھی۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے خاص لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے الیکٹورل مونارکی۔ یہ انتخابی بادشاہت تھی، انتخابی ملوکیت تھی، یعنی اس کے اندر باوجود ملوکیت ہونے کے بھی ایک الیکٹورل اسٹریٹجی، الیکٹورل میکانزم یا الیکٹورل اسپرٹ موجود تھی۔ اچھا، اب علامہ اقبال اس کو بیان کرنے کے لیے جو ہیں وہ زیادہ جس ہمارے پولیٹیکل تھنکر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ماوردی ہے۔ بہت ہمارے پولیٹیکل تھنکرز ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، جیسے فارابی ہیں، غزالی ہیں، ابن مسکوہ ہیں، یحییٰ ابن آدم ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، ابو عبید القاسم ہیں، بہت سے مفکرین ہیں جنہوں نے اسلام کی پولیٹیکل تھاٹ پہ لکھا ہے، لیکن علامہ اقبال نے الماوردی کو چنا ہے۔ ظاہر اس کے اپنے اسباب ہیں، اور وہ
اس کی جورسپروڈینشیل وٹ سے، اس کے جو تفقع ہے اس سے، اس کے پولیٹیکل وزڈم سے علامہ اقبال اتنے کنونسڈ ہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو کو بنیاد بنا کے علامہ اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ریاستی نظام کو طے کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ماوردی پوری ملت اسلامیہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو ووٹ دینے والے ہیں، ووٹرز ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں، یعنی رائے دہندگان ہیں اور انتخاب کے لیے امیدوار ہیں۔ اب سب سے پہلے انتخابی جو امیدوار ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ بننے کے لیے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی ایلیجبلٹی کیا ہے، اس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا کردار بے داغ ہونا چاہیے، ان کے کردار پہ کوئی کوشچن مارک نہ ہو، کسی بڑے عیب کی نشاندہی ان کے کردار میں نہ کی گئی ہو۔ دوسری بات کیا ہے، وہ کسی جسمانی اور ذہنی بیماری یا عارضے کا شکار نہ ہو۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا جہاں پہ جسمانی اور ذہنی عارضوں کی بنیاد پہ جو حکمران وقت تھے ان کو منصب سے ہٹایا بھی گیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ضروری قانونی اور دینی معلومات رکھتا ہو، یعنی تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اپنا جو فرض منصبی ہے اسے کس طرح ادا کرنا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی مقدمے بھی آئیں، کوئی کیسز بھی آئیں، تو ان کا وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ نمبر 4، اس میں اتنی پولیٹیکل وزڈم ہو جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5، اس کا قریشی خاندان سے تعلق ہو۔ گو کئی علامہ کہتے ہیں کئی ایسے ماہرین قوانین ہمارے ہیں، کئی ایسے فقہا ہیں جنہوں نے اس شرط کو لازمی قرار نہیں دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی اس کی وہ بلوغت تک پہنچا ہوا ہو۔ اسی لیے ایک مثال علامہ دیتے ہیں کہ جب المقتدر باللہ کو نامینیٹ کیا گیا تھا، چونکہ وہ بالغ نہیں تھا، تو قاضی القضات نے اس کی نامینیشن کو بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور وہ خلیفہ منتخب نہیں ہو سکا تھا۔ اور 7واں یہ کہ وہ مرد ہونا بھی ضروری ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے۔ گو کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا جن میں خوارج بھی ہیں، لیکن اہل سنت کے جو فقہا ہیں، جو ہمارے اکابر پولیٹیکل تھاٹ پہ لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ 7ویں کوالیفیکیشن اس کی یہ کہ اسے مرد ہونا چاہیے، تاکہ وہ پوری کی پوری مسلم دنیا کو اس کی سربراہی کر سکے، اس کی جو ہے وہ نمائندگی کر سکے۔ اچھا، اب علامہ آگے پھر اس کا پورا میکانزم بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہوتا رہا۔ کہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی اس کوالیفیکیشن کا حامل شخص سامنے آتا، جب کوئی اس کوالیفیکیشن کا شخص موجود ہوتا، تو اس کے انتخاب کے لیے تمام بڑے لوگ، تمام اہل رائے، علماء، جو دربار کے بڑے صاحبان اختیار لوگ ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں، وہ سارے بیٹھتے، اجلاس کرتے، اور اس طرح خلیفہ کو منتخب کیا جاتا۔ اور منتخب ہونے کے بعد خلیفہ کی کا باقاعدہ اعلان ہونے کے بعد خلیفہ کے ساتھ وہ مسجد میں جاتے، جہاں پہ عام لوگ، یعنی ظاہر ان عام لوگوں میں دارالخلافہ کے لوگ ہوتے تھے، وہ اس نامزدگی کی توثیق کرتے، اور پھر اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، خلیفہ کے نمائندے کے ذریعے سے پوری مسلم دنیا سے رائے لے لی جاتی، اس خلیفہ کی بیعت کروا لی جاتی۔ اس طرح وہ پورے عالم اسلام کا خلیفہ جو ہے وہ منتخب ہو جاتا۔ اب اس میں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا غیر معمولی جو ہے امتیاز حاصل نہیں ہوتا تھا اس شخص کو جس سے خلافت کے منصب پہ فائز کیا جاتا تھا، بلکہ قانون کی نظر میں خلیفہ بھی اسی طرح ہی ہر معاملے میں جواب دہ ہوتا تھا جس طرح عام شخص جواب دہ ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں بھی حضرت علامہ نے دی ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق کا معاملہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے مال غنیمت سے کچھ چیزیں زیادہ لی ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے پبلکلی اس کو ایکسپلین کیا اور اپنے اس الزام کا جواب دیا، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ میرے پاس جو زیادہ مال ہے اس کا سبب کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نشست میں حضرت عمر فاروق کو خاتون نے ٹوکا کہ آپ فلاں آیت کے اس سے جو مسئلہ اخذ کریں، جو استنباط کریں، یہ درست نہیں ہے، یہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس خاتون کی استدلال کو قبول کیا تھا اور اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ بلکہ تاریخ کہتی ہے، حضرت علامہ نے تو یہ نہیں لکھا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس خاتون کا اعتراض سن کے فرمایا تھا، آج ایک مرد غلطی کر رہا تھا، ایک خاتون نے اس مرد کو غلطی کرنے سے بچا لیا، یعنی اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گو عورتیں
ہیڈ آف اسٹیٹ تو نہیں بن سکتی، لیکن ریاستی معاملات میں عورتوں کا عمل دخل پہلے دن سے موجود تھا۔ ظاہر ہے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق یہ ڈسکشن کر رہے تھے مسجد نبوی میں یا جس بھی پبلک فورم پہ، وہاں پہ ان رائے دینے والوں میں کچھ خواتین موجود تھیں، تو اس عورت نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جسے حضرت عمر فاروق نے بھی تسلیم کیا، اور اس مجلس میں شریک تمام اہل الرائے جو لوگ تھے، حکومت کے اعیان تھے، سب نے اس نقطہ نظر کو قبول کیا، اور اس کے اوپر پھر حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں خلافت راستہ کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، بہت اہم سرکاری عہدوں پہ خواتین فائز تھیں، ایمبیسڈر بھی تھیں، انتظامی معاملات میں بھی تھیں، علمی معاملات میں بھی تھیں، فقہا بھی تھیں، اور اس طرح کئی عہدے جو تھے ذمہ داریوں کے وہ ان کے پاس موجود تھے۔ ایک اور اہم نقطہ جس طرف علامہ اشارہ کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اس کو الیکٹورل مونارکی کہا، انتخابی بادشاہت کا۔ علامہ کہتے ہیں کہ جتنے خلفاء تھے یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، ان کو یہ کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی خاندان اور اپنے بیٹے کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ نامینیٹ کروا دیں۔ اب انہوں نے مثال یہ دی ہے جس طرح بنو امیہ کے 14 جو ہیں وہ امیر گزرے، جن میں سے صرف 4 اس قابل ہوئے، یعنی انہیں یہ کامیابی ہوئی کہ وہ اپنے بیٹوں کو اپنا نائب جو ہے مقرر کروائیں، ورنہ جتنے بعد کے خلفاء منتخب ہوئے اس منصب پہ، ان کا اپنے پہلے خلیفے کے ساتھ باپ بیٹے کا تعلق کوئی نہیں تھا۔ اچھا، اب جیسے ایک اور مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابن اسیر نے یہ لکھا ہے کہ اموی خلیفہ عبد الملک نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کروا دے، لیکن مکہ کے فقیہ ابن مسیب نے اس پہ اتنا احتجاج کیا کہ عبد الملک کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اسی طریقے سے جو عباسی خلیفہ ہادی تھا، اس نے اپنے بیٹے جعفر کو منتخب کروا لیا تھا، لیکن جیسے اس کا انتقال ہوا تو اکثریت نے اسے مسترد کر دیا اور ہارون رشید کے اپنا فیصلہ دے دیا۔ یعنی ایسا بھی ہوتا رہا کہ اگر کسی جبر کے تحت یا کسی معاملے کے تحت کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب مقرر کروا بھی دیا، منتخب کروا بھی دیا، تو بعد میں وہ فیصلہ نل انوائڈ ہو گیا، قانونی بنیادوں پہ، ٹیکنیکل بنیادوں پہ، یا باقاعدہ انتخابی نظام کے ذریعے سے وہ اس کو نکال دیا گیا، اور اس کی جگہ زیادہ کمپیٹنٹ جو فرد تھا وہ سامنے آ گیا۔ اور جب اس طرح فیصلہ ہو جاتا تو پہلا جو خلیفہ تھا وہ خود بخود ریزائن کر جاتا تھا، اور اگر ریزائن نہ کرتا تو اس کا انجام سزائے موت کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ پبلک جو ول تھی وہ ایک ریسٹرکٹڈ سطح پہ، ایک کہنا چاہیے لمیٹڈ سطح پہ فنکشن کر رہی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کل یتانی جو تھا وہ ملوکیت تھی اور یک فردی رائے کے تحت سارا نظام ہو رہا تھا، ایسا نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اگر خلیفہ قانون اسلام کے مطابق ایک مرانی نہ کرے یا وہ کسی جسمانی یا ذہنی عارضے کا شکار ہو جائے تو اس کو ڈسمس بھی کیا جا سکتا تھا، اس کو برطرف کیا جا سکتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جو اہل رائے تھے، جو اس سلیکٹڈ شورا کے لوگ ہوتے تھے، ان میں سے کوئی معتبر شخص مسجد میں آتا، جامع مسجد میں، اور پبلک کو اکٹھی کر کے اعلان کرتا کہ خلیفہ کے یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان معاملات سے ہم متفق نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ کو برطرف کیا جائے، تو میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، میں نے اس کو ووٹ دیا تھا، اس کی آپ نے بیعت کی تھی، اس بیعت کو توڑتا ہوں اور اس خلیفہ پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اس کو برطرف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ وہ اپنی انگوٹھی اتارتا اور اتار کے زمین پہ پھینک دیتا۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ جو ہاؤس آف الیکٹوریٹس ہیں، جو منتخب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے خلیفہ کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا ہے۔ اب بقیہ جو لوگ تھے وہ بھی خلیفہ پہ عدم اعتماد کر دیتے اور اس طرح خلیفہ کو برطرف کر دیا جاتا، اور اس کے بعد کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا جس پہ سب کے سب لوگ متفق ہوتے۔ کیا ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ خلفاء ہو سکتے ہیں؟ علامہ اقبال نے اس پہ بھی بات کی، فرماتے ہیں کہ عام طور پہ یہی نقطہ نظر ہے کہ ایک سے زیادہ خلفاء نہیں ہو سکتے، یعنی اکثر فقہا کا یہی نقطہ نظر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن ابن خلدون نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ ایک سے زیادہ خلفاء بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مسلمانوں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس بھی ہو سکتے ہیں مختلف مقامات پہ اگر اس کی ضرورت ہو۔ حضرت علامہ نے تو یہاں تک گفتگو کی ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، تو ہمیں یہ ایک ثبوت ملتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ اسلامی ریاستیں اور ایک سے زیادہ اسلامی حکمران ہو سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پاک کے اندر ہے، جب ابو بصیر نے مکہ سے آ کے مدینہ آئے، مدینہ والوں نے ان کو نکال دیا حدیبیہ کے معاہدے کے تحت، تو انہوں نے مدینہ کے ساتھ ایک وادی میں ایک چھوٹا سا گروہ بنا لیا، قبضہ کر لیا۔ اب جتنے لوگ آتے وہ سارے وہاں اسٹے کر لیتے، حتیٰ کہ ابو جندل ہے وہ انہوں نے بھی وہاں اسٹے کر لیا۔ اب انہوں نے وہاں پہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی شروع کر دی۔ مکہ سے جو تجارتی قافلے گزرتے تو وہ ان قافلوں کو روکتے
کیونکہ ان پہ بڑے ظلم ہوئے تھے، اہل مکہ نے بڑے مظالم کیے تھے ان پہ اور ان کو جبر کر کے نکالا تھا۔ اب جب قافلے رکنے لگے تو اہل مکہ نے، ابو سفیان نے میسج بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کے لوگ ہیں، مدینہ سے نکل کے وہاں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے مسائل پیدا کریں، انہیں روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا مفہوم اس کا یہ تھا کہ وہ جو لوگ وہاں پہ قیام پذیر ہیں وہ ریاست مدینہ سے باہر ہیں۔ آپ کی جو شک ہے حدیبیہ کی، اس کا اطلاق صرف ریاست مدینہ کی حدود کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کی دو چیزیں میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ اس سے ایک تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کی ریاستی اتھارٹی کو نو نہیں کیا، یعنی اس کو جواز بخشا۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوا، اب وہ جو لوگ تھے مکہ والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشن لے کے آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ جناب ہماری ریکویسٹ یہ ہے آپ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں اور یہ جو شک ہے اس کو ہم سسپینڈ کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ وہ شک جو اگر کوئی مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ آ جائے تو اسے مکہ واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ چلے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی شک پہ ان کو زیادہ زور تھا، پھر وہ خود ہی آئے اور اس شک کو انہوں نے سسپینڈ کروا دیا، معطل کروا دیا۔ گویا وہ جو ایک پولیٹیکل اینٹی تھی، ایک ریاستی وجود تھا، حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل کے ذریعے اور ان کے فالوورز کے ذریعے وہاں قائم ہوا تھا، اس نے ریاست مدینہ کو ایک پولیٹیکل بینیفٹ بھی دیا، اور آپ سسٹم بھی اس کو واضح طور پہ نوٹ نہیں کیا۔ یعنی اس لیے تو علامہ ابن خلدون کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا کہ ابن خلدون کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے وہ اسلامی روح کے اور اسلامی تعلیمات کی جو اصل اسپرٹ ہے اس کے بہت قریب ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ الماوردی کے حوالے سے علامہ ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے ساتھ جو شرائط خلافت کی بیان ہوئی ہے، جو خلافت کا امیدوار ہے اس کی ساتھ شرائط کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں انہوں نے ووٹ ڈالنے والوں کی بھی شرائط بیان کی ہیں کہ جو ووٹ دینے والا ہے وہ بھی تو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے نا۔ وہ کون، اس میں پہلی کمپیٹنسی کیا ہے کہ وہ ایماندار ہو، اس کی شہرت اچھی ہو۔ دوسرا یہ ہے اس کے اندر ریاستی امور کے بارے میں معلومات ہوں، اسے پتہ تو ہو جس بندے کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، اور یہ ریاست کے کن مسائل کے لیے کس طرح کے بندے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ووٹ دینے والے کے اندر بصیرت بھی ہو اور قوت فیصلہ بھی ہو۔ یعنی یہ تین باتیں کم از کم ووٹ دینے والے میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ووٹ دے رہا ہے، کسی کو آپ پہ بیعت کر رہا ہے، تو اس بیعت کے پیچھے اس کی وزڈم، اس کی کنوکشن، اس کا ویژن ریاست کے حوالے سے اور منتخب ہونے والی شخصیت کے حوالے سے اس کا علم اور آگاہی، اس کی بصیرت موجود ہو، تاکہ اس کا فیصلہ ایک مؤثر فیصلہ ہو، ایک ارادی فیصلہ ہو اور ایک بصیرت فیصلہ ہو، جس فیصلے کے تحت ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ منتخب ہو کے آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ ایز فار ایز پرنسپل از کنسرنڈ، اصولی طور پر رائے دینے کے بارے سے مرد اور عورت کا کوئی امتیاز نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہوا یہ ہے کہ خواتین اور غلاموں سے کم رائے لی گئی، زیادہ مردوں سے رائے لی جاتی تھی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں خلافت راشدہ کے زمانے میں تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں خواتین سے بھی رائے لی جاتی تھی، خواتین نے بھی رائے دی۔ جیسے حضرت عثمان کا انتخاب ہے یا اس کے بعد سین علی مرتضیٰ کا انتخاب ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر باقاعدہ خواتین سے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے اندر آنے والے باہر کی دنیا کے جو لوگ تھے جو صرف کاروبار کے لیے آتے تھے یا وزٹ کے لیے آتے تھے، ان سے بھی رائے دی گئی کہ یہ خلیفہ منتخب ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جن کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے انتخاب کے الیکشن کمشنر تھے، انہوں نے جب وہ جو باڈی تھی ان کا اوپینین لے لیا تو اس کے بعد سوسائٹی کے ہر طبقے سے جا کے اوپینین لیا اور پھر جا کے فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان جو ہے یہ ہمارے امیر المومنین ہوں گے۔ پھر پبلکلی مسجد کے اندر آ کے ان کی بیعت ہوئی۔ تو اس طرف علامہ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ اور برخاستگی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خلیفہ کو برخاست کروانے کا مطالبہ کر سکتا تھا، بشرطے کہ اس کے پاس اس کا اختیار جواز موجود ہو۔ تو اس انداز سے حضرت علامہ جو ہیں وہ جو بنیادی تھاٹ ہے اسلام کی پولیٹیکل تھنکرز کی، وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو ایک دو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت علامہ نے ایک فتویٰ بھی یہاں کوٹ کیا، میں یہاں پڑھنا چاہوں گا کہ کس انداز سے لوگ ان چیزوں کو چیلنج کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان شرح متین اور قائدین عوام ذمیوں کی حوصلہ افزائی کے بارے میں اور ہماری طرف سے ان سے اعانت طلب کرنے کے ضمن میں؟ کیا وہ عاملوں کے جن کے ذمہ ملک کا نظم و نسق چلانے اور معاشر کو وصولی کی فرائض انجام دینا ہے منشیوں کا کام کر سکتے ہیں؟ مذکورہ بالا کی ٹھوس ثبوت کے ساتھ وضاحت فرما دیجیے
روایتی عقیدے کا بھی دلائل و براہین سمیت ثبوت فراہم کر دیجئے اور اپنا استدلال بھی دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ اب یہ ایک فتویٰ ہے جس کو علامہ اقبال نے کوٹ کیا، میں نے تحریر تو انگریزی میں ہے لیکن میں نے اس کو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فتوے میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو نان مسلم ہیں، کیا وہ مسلم اسٹیٹ فنکشنریز جو ہیں، اسلامی ریاست کے جو افسران ہیں، عمال ہیں، وزراء ہیں، گورنرز ہیں، کیا نان مسلم ان کے اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں، ان کے اسٹاف میں آ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست کے اندر فرائض انجام دیں؟ اب اس کے اوپر جو آراء آئیں، جو فقہا کی آراء آئیں، ان آراء کی روشنی میں ظاہر پھر آگے عمل بھی ہوا، پوری تاریخ ہے۔ یعنی علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سطح تک بھی جو ریاستی معاملات تھے ان میں قانون سازی جو تھی، اصول طے کرنا جو تھا، اس میں عام قاضیوں ہی نہیں بلکہ مفتیوں اور جو اہل علم تھے، ماہرین مسلم قانون کے ماہرین تھے، مسلم فقہ کے ماہرین تھے، ان کی آراء کا ایک ویٹیج تھا، ان کی آراء کا، ان کے اوپینین کا، ان کی رائے کا ایک وزن تھا، اور اس کے مطابق وہ جو تھا نظام آگے چلتا تھا۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، حدیث پاک اور خلافت راشدہ کے دور کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، مسلم فقہا نے کیا لکھا ہے، ججوں نے کیا فیصلے دیے ہیں، اور اس کے بعد جو مستند مفتی ہیں ان کی آراء کیا ہیں۔ علامہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارا مل کے ایک جو دستوری نظام تھا وہ ایک آرگینک طریقے سے گرو کر رہا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بن رہی تھیں، چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ یعنی جو چیز اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرد واحد کی رائے کے تحت، آمرانہ رائے کے تحت اسلامی ریاست نہیں چل رہی تھی، بلکہ اسلامی ریاست چل رہی تھی قانون کے تحت، اور وہ قانون بھی وجود میں آ رہا تھا ایک بہت ہی جمہوری انداز کے ساتھ، ایک بہت ہی کھلے ڈلے کریٹیو جو جورسپروڈینشیل وزڈم تھی اس کے فنکشن کرنے سے جو چیزیں بن رہی تھی اس کے تحت نظام آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر علامہ یہ ایک اور چیز یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی افراتفری کا اگر زمانہ ہو تو اس زمانے میں مسلم فقہا نے اور مسلم ماہرین قانون نے یہ کہا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی زبردستی بھی اقتدار پہ قائم رہے تو اس کی زبردستی کو افراتفری پر ترجیح دے کے مان لینا چاہیے تاکہ مسلم سوسائٹی انتشار کا شکار نہ ہو۔ یہاں پر انہوں نے قول دیا ہے اسپانیہ کے ایک مفتی کا، حضرت علامہ، جس کا یہ قول ہے کہ 40 برس کا ظلم و ستم 1 گھنٹے کی لا قانونیت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ جب وہ ظلم و ستم ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، لا قانونیت کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ لا قانونیت آپ کے معاشرے کو اس ڈیکے کی طرف لے جائے گی، اس تباہی کی طرف لے جائے گی جس کا کوئی نہ محاسبہ کرنے والا ہوگا نہ اس کو کوئی درست کرنے والا ہوگا۔ تو جب اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ حضرت علامہ نے جہاں پر جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے والے سے باتیں کی ہیں وہ اسلامی ریاست کو بنانے اور اس کے سیاسی حدود عربے کو طے کرنے اور اس سیاسی خد و خال کو طے کرنے کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ سارا سیاسی پروسیس جو ہے یہ آئسولیشن میں نہیں ہے، یہ یک وقت جو اسلامی ریاست کی سماجی گروتھ ہے، سوشل گروتھ اور مورل گروتھ ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اس میں اگر ایک ایریا بھی اگنور ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اپنے پروپورشن کو لوز کر دے گا، اس کے اندر جو عدل کا اور اس کے اندر ایک بیلنس کا فیکٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ وہ ہوگا کہ پھر ریاست اپنی فنکشننگ سے ہی نہیں کر سکے گی، ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا، حقدار لوگ پیچھے رہ جائیں گے، نااہل لوگ غالب آ جائیں گے، نااہل لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور پورے کا پورا معاشرہ وہ نقشہ پیش کرے گا جس کی ہمیں تاریخ میں کئی مثالیں ملتی ہیں، اور اس کا نتیجہ ریاستوں کے اختتام تک جا کے پہنچا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے اسپین ہے، اور اس کی پوری مسلم دنیا میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ صدیوں تک اقتدار میں رہنے کے باوجود کہ وہاں ایسی حالت ہو گئی ہو کہ بلڈنگیں بتاتی ہوں کہ یہاں کا بھی اسلام بھی ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک مثال ہمارے سامنے قائم کی ہے کہ اگر ہم اس کو پراپرلی آبزرو نہیں کریں گے اس سسٹم کو تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کا محتاج قطعاً بھی نہیں ہے، مسلمان خدا نہ خواستہ اس خطے سے جہاں پر وہ اسلام کے قانون کو، اسلام کی سوشیالوجی کو، اسلام کی پولیٹیکل تھاٹ کو، پولیٹیکل پرنسپلس کو کما حق وہ اختیار نہ کریں، تو وہاں پر کلیتاً بھی ان کا صفایا کیا جا سکتا ہے، اور کوئی نیا خطہ، کوئی نئی کمیونٹی، کوئی نئی آبادی، کوئی نئے لوگ، کوئی نیا طبقہ اسلام کی امانت کو لے کے آگے چلنے کا منصب سنبھال سکتا ہے۔ تو جو بنیادی طور پہ جو وحدت ہے، علامہ اقبال جس کو دین اور سیاست کی وحدت قرار دیتے ہیں،
یا اسلام کو ایک آرگینک ہول قرار دیتے ہیں خطبہ الہباد کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بات کو آئسولیشن میں لے کے نہیں چلنا. دین ہو یا مذہب، اخلاقیات ہو یا سیاست، سماجی اور معاشرتی اقدار ہوں یا معیشت، یہ سب کا سب ایک جسم ہے. اس کو ایک جسم کے طور پہ لے کے چلنا ہے، سب چیزوں کو بیک وقت ایک ٹوٹیلٹی میں لے کے چلنا ہے، تاکہ اسلام کا وجود جو ہے وہ اپنے کل کے طور پہ فنکشن بھی کرے، اپنے اثرات بھی دکھائے، اور دنیا کو جس آئیڈیل سوسائٹی اور آئیڈیل ریاست کی منزل کی تلاش ہے، ہم دنیا کو اس منظر کی طرف بھی لے کے بڑھ سکیں. بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سے پہلو اسلام کے پولیٹیکل تھاٹ کے جن پر حضرت علامہ نے بات کی ہے، لیکن ہم اس کے بعد اگلی نشست میں ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہیں گے. وہ کلائمیکس ہے علامہ کی پولیٹیکل تھاٹ کا، اور وہ ہے اسپرچول ڈیموکریسی. حضرت علامہ نے، یا میں اشارہ کرتا چلوں اسی مضمون کے اندر، دی پولیٹیکل تھاٹ ان اسلام کے اندر 3 نقطہ نظر بیان کیے ہیں. سنی نقطہ نظر جس کی ہم نے آج وضاحت کر دی ہے، اس کے بعد شیعہ نقطہ نظر ہے، اور پھر خوارج کا نقطہ نظر ہے. ظاہر وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے تو اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات بھی نہیں کی. ہم اگر پڑھنا چاہیں تو آپ اس مضمون کو ضرور پڑھیں، انگریزی میں یہ علامہ کی، حضرت علامہ کی تحریر ہے، تو وہاں پہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو خوارج کا نقطہ نظر ہے یا جو شیعہ کا نقطہ نظر ہے، خلافت کے حوالے سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے انتخاب کے حوالے سے علامہ کے افکار سے آپ آگاہ ہو سکیں گے. لیکن ہم جس نقطے پہ فوکس کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ان علامہ حضرت علامہ کی تھاٹ کے ان پہلوؤں پہ بات کرنا ہے جن کا ڈائریکٹ ریلیونس بنتی ہے ہماری آج کی زندگی کے ساتھ، ہماری معاشرت کے ساتھ، اور ہمارے مسائل کے حل کے ساتھ. تو اس کا اگلا جو فیز ہے، اگلی جو سطح ہے، ایک سپیریئر لیول ہے، وہ ہے اسپرچول ڈیموکریسی. اور یہ وہ اصطلاح ہے جو حضرت علامہ نے انٹروڈیوس کروائی. ہماری پوری پولیٹیکل ہسٹری میں یہ اصطلاح موجود نہیں ہے، اسپرچول ڈیموکریسی کی اصطلاح. اس کو ہم کھولنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس تصور کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں.